یہی حنیف قریشی جو ہے یہ کس قدر جو ہے وہ عرفان شاہ کو گالیاں نکالا کرتا تھا، یہ مولوی ڈیزل کی کاپی کہتا تھا۔ آج جو ہے وہ عرفان شاہ سے بھی صلح ہو گئی، یعنی کہ جتنے بھی یہ نیم رافضی قسم کے ہیں سارے ایک نظر آ رہے ہیں اور سارے جا کے طلبے چاڑ رہے ہیں ڈاکٹر طاہر القادری کے۔ یقین کریں یہ آنے والی نسلیں لعنتیں ڈالیں گی ان مولویوں پر جو بلا وجہ علامہ اشرف آصف جلالی صاحب پر تہمتیں لگاتے رہے، تنقید کرتے رہے، اعتراضات کرتے رہے، حالانکہ خود ان کی گفتگو میں، ان کے قول فعل میں ہزاروں تضاد ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ایک ویڈیو آپ ذرا کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ اس ویڈیو کو دیکھنا، سننا، سمجھنا میرے لیے، آپ کے لیے، سب کے لیے انتہائی اہم اور ضروری ہے۔ یہ ویڈیو بڑی خاص ہے۔ ایک مولوی صاحب ہیں، ان کا تعلق پہلے طاہر القادری صاحب کی پارٹی یعنی منہاج القرآن سے رہا ہے، اور یہ حنیف قریشی صاحب سے بھی کچھ پڑھتے رہے ہیں۔ انہوں نے عرفان شاہ صاحب، ریاض شاہ صاحب، طاہر القادری صاحب، اشرف آصف جلالی صاحب کے حوالے سے کچھ باتیں کی ہیں۔ یہ باتیں انتہائی اہم ہیں، ضروری ہیں۔ اس ویڈیو کو آپ نے شیئر ضرور کرنا ہے اور تھوڑا سا غور کیجئے کہ جو یہ بیان کر رہے ہیں کیا ایسا ہے یا نہیں، اس میں قصور کس کا ہے، کون ہے کہ جو اس وقت جو ہے وہ راہ راست سے ہٹ رہا ہے، کون ہے جو استقامت کے ساتھ کھڑا ہے۔ کچھ باتیں ہم انشاءاللہ ویڈیو کے بعد کریں گے، پھر آخر پر آپ نے اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کرنا ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے حضرت کی گفتگو سنتے ہیں۔ بلکہ یہی ہمارے جو مسلک کے علماء ہیں، میں انہی سے سوال کرتا ہوں، مجھے بتائیں کہ کیا وجہ ہے کہ آپ طاہر القادری صاحب کے اتنے زیادہ گن گانا کیوں شروع ہو گئے ہیں، اور طاہر القادری صاحب کی آپ تعریفوں کے آج کل آپ پل کیوں باندھتے ہیں؟ میں آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ آج سے تقریباً 9 سال پہلے، یعنی چلو پورا زمانہ ہی میں آپ کو بتا دوں، یعنی 2012 سے لے کر 2021 تک کم و بیش 9 سال کا یہ عرصہ ہے۔ اس 9 سال کے عرصے کے اندر میں نے طاہر القادری صاحب کا ساتھ دیا ہے، میں ان کا ساتھ تھا، میں ان کے ساتھ تھا، ان کی تنظیم کے ساتھ میرا آنا جانا تھا، بڑی ایک ہماری محبت تھی اور طویل عرصہ ہم رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، ہمارا بڑا پیار اور بڑی محبت تھی 9 سال تک۔ تو اس زمانے کے اندر آپ لوگ کیا کہتے رہے مجھے، یعنی میں اپنے علماء کی بات کر رہا ہوں، آپ لوگوں نے یہ کہا تھا کہ طاہر القادری صاحب ناموس رسالت کے غدار ہیں، گورنر تاثیر کے مسئلے کے اندر وہ غدار ہیں ناموس رسالت کے، اور یہ ناموس رسالت کا نازک مسئلہ تھا، یہ گمراہ ہیں وغیرہ وغیرہ، اس طرح آپ نے کہا تھا۔ آپ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ آپ بھی گمراہ ہیں اور وہ بھی گمراہ ہیں اور وغیرہ وغیرہ۔ اب مجھے بتائیں، قادری صاحب نے تو اپنے موقف سے رجوع نہیں کیا، قادری صاحب تو اسی طرح کھڑے ہیں، اسی موقف کے اوپر، جو کچھ انہوں نے کہا تھا ایک ایک لفظ آج بھی وہ کہتے ہیں میں اسی کے اوپر ہوں۔ تمہیں کیا ہو گیا، تم کیوں واپس پلٹ پڑے؟ میرے استاد ہیں حنیف قریشی صاحب، کتنی سخت گفتگو کی انہوں نے، تقریریں ان کی ریکارڈ کے اوپر موجود ہیں، نیٹ کے اوپر، آپ بے شک جا کے یوٹیوب کے اوپر دیکھیں، باقی جتنے سوشل میڈیا کے ذرائع ہیں ریکارڈ کے اوپر موجود ہیں، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ میں اس بات کے اوپر سخت خفا ہوا تھا، ممبر کے اوپر بیٹھا ہوں، میں نے کہا حضور استاد جی ہے نا میرے، میں نے ان کے پاس مسند امام اعظم پڑھی، استاد جی ہیں میرے، تو میں نے کہا تھا استاد جی یہ بات بڑی غلط ہے کہ آپ طاہر القادری، یعنی یہ قادری حضور حضرت سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی نسبت ہے، تو آپ اس کو پادری کہہ رہے ہیں۔ چلو ان کا جو نام ہے محمد طاہر، اس کے متعلق کچھ کہہ دیتے تو بات سمجھ آتی ہے، یہ تو قادری حضور غوث پاک کی نسبت ہے، اور بھی بہت کچھ انہوں نے کہا ہے۔ میں رسول اللہ کے ممبر کے اوپر بیٹھا ہوں، محمود خان قادری جو ضیاء العلوم کے وہ مدرس ہیں، تو میں نے ایک دن سندھی ٹوپی پہنی، اس زمانے کے اندر تھوڑی سی دیر کے لیے میں نے کچھ چند دنوں کے لیے پہنی تھی، تو وہ مجھے کہنے لگے کہ بندہ بنو طاہر القادری نہ بنو، یعنی طاہر القادری صاحب کو وہ بندہ تسلیم کرنے کے لیے بھی تیار نہیں تھے۔ اسی طریقے سے عرفان شاہ صاحب کو آپ دیکھ لیں، ان کی تقریریں آج بھی موجود ہیں، میں رسول اللہ کے ممبر کے اوپر بیٹھا ہوں، قسم اس بات کے اوپر اٹھانے کے لیے تیار ہوں کہ سن 2010 کے اندر میں نے ان کی بیعت توڑ دی تھی۔ کس وجہ سے؟ اس زمانے کے اندر میں نے اعلیٰ حضرت کی ملفوظات پڑھی تھی، وہ کہتے ہیں یہ شرائط پیر کے اندر ہوں، تو میں نے کہا عالم دین بھی ہیں، سید بھی ہیں، تو چلو میں ان کی بیعت کر لیتا ہوں۔ تو میں نے ان کے پاس گیا، مرزا گاؤں کے اندر تقریر کے لیے آئے تھے، میں نے ان کی بیعت کی ہے۔ پھر ایک دفعہ میں نے ان کی تقریر مجھے کسی نے سنائی، اس زمانے کے اندر سوشل میڈیا مجھے تو نام بھی نہیں آتا تھا اور اتنا زیادہ یہ عام بھی نہیں ہوا تھا، تو کسی شخص نے مجھے ان کی تقریر سنائی نا، تو میں تو بے ہوش ہو گیا۔ وہ طاہر القادری صاحب کو نعوذ باللہ من ذالک، وہ تو کہتے ہیں کہ یہ ان کا شجرہ نسب بھی ان لوگوں سے ملاتے ہیں جہاں پر آج کل وہ رہائش پذیر ہے، یعنی ایک بندہ ان کو حلالی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، باقی جو ان کے الفاظ ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ ہی معاف کرے جو کچھ ہے۔ تو یہ باتیں میں نے سنی، میں نے ان کی بیعت توڑ دی۔ پھر یہ کالو گاؤں میں ساتھ ہی جا کر پوچھ لینا حافظ عطا محمد صاحب سے، میں ان کے پاس جاتا ہوتا تھا، میں نے کہا اس طرح میں نے عرفان شاہ صاحب کی بیعت کی ہے، انہوں نے قادری صاحب کو برا بھلا کہا ہے، میں اب ان کی بیعت نہیں رکھ سکتا، مجھے بتائیں۔ وہ کہتے ہیں بیٹا گولڈن شریف جائیں، تو میری قسمت تھی شاہ عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ پاک کروڑوں درجات بلند فرما، آپ موجود تھے، میں نے جا کر آپ کی بیعت کر لی تھی۔
تو میں نے ان کی بیعت توڑ دی. تو ابھی وہی عرفان شاہ صاحب ہے, وہی طاہر القادری صاحب ہے, کسی قسم کا کوئی معاملہ بھی نہیں ہوا, کوئی بات رجوع بھی نہیں انہوں نے کی, اور جا کر ارشاد سعیدی کے مدرسے میں کیا کہتے ہیں کہ طاہر القادری صاحب کو کہیں کہ ہم مل کر کام کرتے ہیں. تو یہ بات کال نہیں ہو سکتی تھی. وہی حنیف قریشی صاحب ہیں, آج طاہر القادری صاحب کے ساتھ ان کے اچھے تعلقات ہیں. یہی ریاض شاہ صاحب ہیں, کل اتفاق مسجد نواز شریف صاحب کی, میاں محمد شریف صاحب کی زبردستی انہوں نے ضد کے اندر جا کر اتفاق مسجد کے اندر خطبہ شروع کیا تھا. ریاض شاہ صاحب راول پنڈی کے ہیں, آپ جانتے ہیں, سید میں ان کا ادب سے چلو علمی کوئی آپ کو ان سے اختلاف ہے, ان کو مفکر اسلام کوئی تسلیم کرے یا نہ کرے, آل رسول سید ہم ان کا احترام کرتے. لیکن آج دیکھیں نا قادری صاحب کے ساتھ ان کے کس طرح کے تعلقات ہیں. تو مجھے بتائیں نا, کل ان سنیوں کا موقف کل ٹھیک تھا, طاہر القادری صاحب کا غلط تھا, یا طاہر القادری صاحب کا موقف تو آج اسی جگہ کے اوپر ہے. وہ تو دائیں بائیں ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں ہوئے, ایک بال کے برابر بھی انہوں نے اپنی بات سے کسی سے رجوع نہیں کیا. تو یا آپ جھوٹ بولتے رہے پھر مانیں اس بات کو کہ آپ نے مذہب کاٹ کھیلا اور لوگوں کو آپس میں لڑایا. اہل سنت کے جو علماء اس بات کو کھلے دل سے تسلیم کریں کہ آپ لوگوں نے کیا کیا, لوگوں کو لڑایا ہے, پھر ماننا پڑے گا. پھر میری بات ٹھیک ہے نا کہ صرف سیاسی لوگ اس طرح کہ صرف سیاست کے اندر یہ جو سیاست دان ہے یہ مذہبی کارڈ صرف استعمال نہیں کرتے, بلکہ اس سے زیادہ مذہبی لوگ مذہبی کارڈ استعمال کرتے ہیں, اللہ رسول کے نام کو بیچتے ہیں, لوگوں کو آپس میں لڑاتے ہیں. یہ بات ٹھیک ہے. پھر ان کے مقابلے کے اندر پھر طاہر القادری صاحب کا وزن پھر زیادہ ہے, وہ اپنی بات سے دائیں بائیں نہیں ہوئے ایک سیکنڈ کے لیے بھی. یہی لوگ واپس گئے ان کے پاس. ایسا ہی ہے کہ نہیں, دیکھ رہے ہیں نا آپ, طاہر القادری صاحب نے تو کسی بات سے رجوع نہیں کیا. پھر وہ تمہارے مقابلے میں قادری صاحب کا وزن آج بھی پھر زیادہ ہے, اور آج تم لوگ ان کے ساتھ رابطے میں ہو اور کہتے ہو ہمارے ساتھ میں نا. قادری صاحب نے بھی دودھ کے اندر وال سفید نہیں کیے, یہ بات یاد رکھ لینا. کل تک جو کچھ تم ان کو کہتے رہے ہو وہ ان کے دل کے اندر ہے, انہیں ایک ایک بات معلوم ہے, اور تم کتنے پانی میں ہو یہ بھی باتیں انہیں معلوم ہیں. لہذا وہ ان تقریروں سے خوش ہو کر تمہیں اپنے ساتھ ملائیں گے, یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا یہ بات. اور یہ جو آپ کو نظر آتے ہیں یہ بس اسی طرح ہیں, بس رینٹ کار, رینٹ تقریر, رینٹ مذہب, رینٹ نعت خوانی, رینٹ پگڑی, رینٹ داڑھی, سب کچھ کرائے کے اوپر ہے. رینٹ ثنا خوانی, رینٹ ایصال ثواب, سب کچھ کرائے کے اوپر ہے. تو ڈریں, اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کا خوف رکھیں, دین کو روزی روٹی کا ذریعہ نہ بنائیں. ہاں ایک بات پھر انصاف کی بات ہے, جلالی صاحب, ڈاکٹر اشرف جلالی صاحب پھر دوسری طرف وہ ثابت قدم رہ گئے فکر اعلی حضرت کے اوپر, یعنی اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو نظریات ہیں پھر صحیح معنی کے اندر وہ اس کے اوپر ڈٹ گئے. آپ پوچھیں گے کیوں؟ دیکھیں نا, پھر انہوں نے کسی کے ساتھ سمجھوتا کیا ہے. طاہر القادری صاحب کے ساتھ ہی ان کا جو اختلاف ہے ایک سیکنڈ کے لیے بھی وہ پیچھے ہٹیں, کہتے ہیں جی میرا یہ اختلاف ہے. انہوں نے قسم کھائی, کہتے ہیں پوری زندگی میں نے منہاج القرآن کے کسی بھی ادارے کے اندر پاؤں بھی نہیں رکھا, اور واقعی وہ ثابت قدم رہے. یہ تو نہیں نا کہ آپ مجھے مشرک بھی کہیں اور میرے پیچھے ہاتھ بھی باندھتے, آپ مجھے بتی بھی کہیں اور بیٹا آپ کا بیمار ہو آپ آ کر مجھ سے دعا بھی کروائیں, آپ مجھے مشرک بھی کہیں راستے میں آپ کو ملوں میرا ہاتھ. جی ناظرین, آپ نے جو ہے وہ گفتگو سن لی. اب یہ باتیں جو ہے وہ ممبروں پر بھی ہونے لگی ہیں. یقین کریں یہ آنے والی نسلیں لعنتیں ڈالیں گی ان مولویوں پر جو بلا وجہ علامہ اشرف آصف جلالی صاحب پر تہمتیں لگاتے رہے, تنقید کرتے رہے, اعتراضات کرتے رہے, حالانکہ خود ان کی گفتگو میں, ان کے قول فعل میں ہزاروں تضاد ہیں. یہی جو ہے وہ سید عرفان شاہ صاحب جو ہیں وہ میرے پاس ویڈیو ہے, یقین کریں میں پہلے بھی دیکھ رہا تھا, اگر مجھے موقع ملا تو وہ بھی میں انشاءاللہ تعالیٰ اس پر بھی میں کچھ کلام کروں گا اور ویڈیو آپ کو دکھاؤں گا کہ وہ محبوب محی الدین شاہ کے جو والد ہے جن کو اشرف آصف جلالی صاحب کہتے ہیں فتنہ حویلیاں, ٹھیک ہے, وہاں پر جا کے جو ہے وہ دعائیں کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ میں ان کی علمی اور روحانی وجاہت کا قائل ہوں, معترف ہوں, جبکہ ان کے ساتھ جب مناظرے ہو رہے ہیں ان کو کہا جا رہا ہے کہ یہ اہل سنت سے خارج ہیں. یہی حنیف قریشی جو ہے یہ کس قدر جو ہے وہ عرفان شاہ کو گالیاں نکالا کرتا تھا, یہ مولوی ڈیزل کی کاپی کہتا تھا. آج جو ہے وہ عرفان شاہ سے بھی صلح ہو گئی, یعنی کہ جتنے بھی یہ نیم رافضی قسم کے ہیں سارے ایک نظر آ رہے ہیں اور سارے جا کے طلبے چاٹ رہے ہیں ڈاکٹر طاہر القادری کے, اور جو استقامت کے ساتھ کھڑا ہے اس کا نام ڈاکٹر اشرف آصف جلالی ہے. اللہ تعالیٰ اس کو شاد و آباد رکھے, حاسدین کے حاسد محفوظ رکھے. لیکن جس طرح بھی مصیبتوں کے پہاڑ آئے ہیں یقین کریں اللہ تعالیٰ نے ایسا فضل کیا ہے, ایسا کرم کیا ہے کہ وہ بندہ چٹانوں سے بھی زیادہ مضبوط کھڑا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. یوں لگ رہا تھا جیسے اشرف آصف جلالی کا نام و نشان ختم ہو جائے گا, لیکن نہیں ہے بھائی, حق کا غلبہ ہوتا ہے, حق بتاتا ہے کہ حق ہے, اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بڑا اللہ رسول کا فضل ہے, کرم ہے, اور ہمیں اپنے آپ پر فخر بھی ہے کہ ہم اس بندے کے ساتھ کھڑے ہیں جو حق کے ساتھ کھڑا ہے. یہ نہیں ہے کہ جو پہلے کچھ کہا کرتا تھا آج کچھ ہے. آج بھی جو ہے ان میں سے کون ہے جو گفتگو کرنے کے لیے تیار ہے, کون ہے جو اشرف آصف جلالی صاحب کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہے. تو یہ دیکھیں ممبر رسول پر بیٹھنے والے اب جو ہے وہ باتیں کرنا شروع ہو گئے ہیں, لیکن یہ وقت دور نہیں ہے کہ جب ہماری نسلیں جو ہیں وہ ان پر لعنتیں کریں گے کہ تم جو ہے وہ ہمیں لڑاتے رہے, کیونکہ یہ ساری باتیں ریکارڈ پر موجود ہیں, نیٹ پر موجود ہیں.
آج یہ حنیف قریشی صرف اب کسی کہیں انٹرویو دینا ہوتا ہے تو یہ پھدک رہا ہوتا ہے، اپنا کیمرہ لگا کے جو ہے وہ چولے مار رہا ہوتا ہے، لیکن اس بندے میں ہمت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے کہ یہ حق کا مقابلہ کر سکے یا حق کا سامنا کر سکے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ تو ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بد عقیدگی سے محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام پہ زندگی اور ایمان و عافیت کے ساتھ موت نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ ہم اہل بیت اطہار، اصحاب رسول، اولیاء کرام سے عقیدت و محبت رکھنے والے ہیں، اور انشاءاللہ انہی کی محبت میں ہمارا خاتمہ بالخیر ہوگا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ ناظرین سے گزارش کروں گا آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔